السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ہم سب مل کر ایک ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم برادران اسلام، تعظیم، احترام، ادب عموماً یہ ایک ہی معنی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ادب و تعظیم و احترام ہر ایک شخص اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ کسی بھی شعبے میں وہ ہو، وہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر ضرور سمجھتا ہے، اور اپنے سے اوپر بھی کوئی ہے جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ اس کا ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ تو آدمی جب اپنے سے بڑے سے معاملات رکھتا ہے تو بہت ہی مہذبانہ اور صحیح طور طریقے سے پیش آتا ہے۔ اب دیکھیں، ہر ایک شخص وہ کسی نہ کسی کا بیٹا ہے، کسی نہ کسی کی اولاد ہے۔ ماں باپ بڑے ہوتے ہیں اور اولاد اس کی فرع ہوتی ہے۔ ماں باپ اصل ہوتے ہیں، اولاد فرع ہوتی ہے۔ تو اولاد کتنی ہی بڑی ہو جائے، کتنے ہی مرتبے اس کو حاصل ہو جائیں، دنیا کے کتنے ہی عہدے اس کے سپرد ہوں، مگر ماں کی نظر میں اور باپ کی نظر میں وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا اپنے وقت کا مشہور زمانہ کیوں نہ ہو، جب بھی اپنی ماں کی بارگاہ میں جائے گا، اپنے والد سے سامنا کرے گا، بات چیت کرے گا، تو ادب و تعظیم کا پہلو رکھے گا، عاجزانہ بات کرے گا اور بہت ہی احترام کے ساتھ پیش آئے گا۔ اسی طرح سے ہر ایک شخص
علم ضرور حاصل کرتا ہے، دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، کسی نہ کسی سے وہ دین یا دنیا حاصل کرتا ہے، تو جس سے وہ حاصل کرتا ہے وہ اس کا احترام ضرور کرتا ہے، اور احترام کرنا چاہیے۔ بزرگان دین کا تو یہ حال تھا کہ وہ کسی سے تھوڑا بھی کچھ سیکھتے، قرآن کی ایک آیت بھی سیکھ دیتے تو اس کو اپنا استاد مانتے۔ یہ اور بات ہے کہ آج مغربی تہذیب نے ادب و تعظیم کا تصور ختم کر دیا ہے۔ مغربی اور عصری تعلیم دی جاتی ہے، بچے جاتے ہیں اسکول، وہاں پر کوئی ادب و تعظیم نہیں سکھائی جاتی، مگر ادب اور تعظیم کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ ادب کا دین میں کیا حیثیت ہے دین کی اسلام میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے، اور فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت بہتر ادب سکھایا۔ تو ادب اور تعظیم کیا ہے کہ اپنے بڑے سے جو معاملہ کرے وہ اسی لحاظ سے کہ وہ بڑا ہے، یعنی اس کی جو عزت ہے، جو اس کی بڑائی ہے، اس کو پیش نظر رکھے اور اس کی اس عظمت کا اظہار کرے اپنے فعل سے، اپنے قول سے، اپنے انداز سے، بیان سے اور اپنے برتاؤ سے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے آداب یہ ہیں کہ اسے اس وقت تک نہ چھویا جائے جب تک کہ پاک نہ ہو، جب تک کہ وہ وضو نہ کرے، جب تک کہ وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہو جائے وہ قرآن پاک نہیں چھو سکتا۔ فرمان ربی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی نہیں چھوئے سوائے پاک لوگوں کے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت، اس کے بھی آداب ہیں۔ قرآن مجید پڑھے تو اس کو اچھی آواز میں پڑھے۔ زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشو، اچھی آواز میں پڑھو، مخارج کے ساتھ پڑھو، کیونکہ ہر زبان میں وہ مخارج نہیں ہے، اتنے مخارج نہیں ہیں جتنے عربی زبان میں ہیں۔ عربی زبان میں جہاں ہے وہاں ہے، جسے بڑا ہے اور چھوٹا ہے بھی کہتے ہیں۔ عین غین کا فرق ہے، طوطا کا فرق ہے۔ تو اگر مخارج سے قرآن پاک نہ پڑھا گیا اور قرآن پاک اگر نہیں پڑھا گیا مخارج سے، اور اگر اس طرح سے معنی میں تبدیلی آ گئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ معنی اگر الٹ جائیں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کو ہیں، تو اگر ساری خوبیوں کے بجائے ساری برائیاں ہو جائے معنی کے لحاظ سے تو یہ کفر ہو جائے گا، آدمی کافر ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو مخارج کا درست ہونا قرآن پڑھنے کے لیے اتنا اہم ہے۔ اور قرآن پاک کو سنیں تو اس کے بھی آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو اور غور سے سنو، خاموش رہو اور غور سے سنو، لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔
تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تو اس کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ پاک ہو اس کے بعد اس کو چھوئے، پاک ہونے کے بعد اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، ناپاکی کی حالت میں پڑھنے کی اجازت ہے، نہ چھونے کی اجازت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے، تعظیم ہی تو ہے۔ وضو اور یہ پاکیزگی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ستھرا کرنا۔ ایسے بھی قرآن اگر کوئی پکڑے تو پکڑ سکتا ہے آرام سے، کوئی محنت مشقت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کو بے وضو چھونا حرام ہے، مگر اتنا ہی آسان ہے پکڑنا بے وضو جتنا وضو کے بعد۔ لیکن یہ ادب سکھائے گئے کہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کہ یہ دنیاوی کتاب نہیں ہے، کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، کسی عام بندے کی کتاب نہیں ہے، یہ اس ذات کی کتاب ہے جس نے سارے عالم کو پیدا کیا۔ یہ اس ذات کی کتاب ہے جس نے تمہیں اپنی بارگاہ میں انسان بنا کر شرف کا مقام عطا فرمایا۔ تو کتاب کلام اللہ ہے، اسے ادب سے اور تعظیم کے ساتھ چھوئے اور پڑھے تو وضو کر کے پاک ہو کر پڑھے۔ اور اسی طرح سے تعظیم کی جاتی ہے اللہ کے گھر کی۔ مسجد کے اندر بدبو والا، جیسے کہ پہلے کے زمانے میں بدبو والا ایک تیل جسے کیا کیروسین کہتے ہیں، اس سے جلائی جاتی تھی، روشنی کی جاتی تھی، تو اس کا مسجد میں ہونا منع ہے کیونکہ اس میں بدبو ہے۔ اسی طرح سے جب منہ میں بدبو ہو یا جسم میں سے بدبو آ رہی ہو تو حکم ہے کہ پہلے پاک ہو لے، بدبو دور کرے، پھر مسجد میں آئے۔ حرم کعبہ ہے، وہاں پر لڑنا جھگڑنا منع ہے، شکار کرنا منع ہے۔ کیوں؟ اسی تعظیم کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی بارگاہ میں بھی بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جانا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک بزرگان دین بغیر وضو کے نہیں لیا کرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سننے اور نام لینے کے بھی آداب ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنے تو ادب سے بیٹھ جائے۔ ہر آدمی اگر وہ رہتا ہے ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے تو 5 وقت و اذان وہ سنتا ہے۔ اذان کے اندر 2 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مقدس آتا ہے، تو حکم ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آئے اذان میں تو ادب سے بیٹھ جائے، کپڑے درست نہ ہو تو کپڑے درست کر کے حضور کا نام پاک سنیں۔ اور پھر یہ بھی کہ انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی کی عظمت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، حکم تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا، اور یہ حکم کس کے لیے تھا؟ سارے فرشتوں کے لیے۔ سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تعظیم کی وجہ سے۔ وہ تعظیم میں سجدہ تھا کہ در حقیقت تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم خاکی تھا۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھا، تو اسی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے حکم نازل فرمایا کہ سارے فرشتے سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔
سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل، پھر حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل علیہ السلام. انہوں نے سجدہ کیا، پہل کی تو رسول الملائکہ ہو گئے. اور شیطان جو عزازیل تھا، فرشتوں کا معلم تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا تو بارگاہ الہی سے ایسا مردود ہوا کہ اب وہ مردود بارگاہ ہی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ بدبختی اس پر چھا گئی ہے. تو ادب و تعظیم کا اسلام میں بہت اہم کردار ہے. ہم بھی اپنے بزرگان دین کا احترام کرتے ہیں، بزرگان دین کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، ان کی مزارات کی زیارت کرتے ہیں. اپنے جو دینی پیشوا اور دینی استاد ہوتے ہیں، ائمہ کرام، علماء اعظام، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ادب کا پہلو بچھاتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا زمانہ ہے. آپ کے ایک ہم سبق ساتھی عبداللہ جن کا نام تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تعلیم کے دوران جب ہم مدرسے میں زیر تعلیم تھے، ہم عبادت کیا کرتے تھے اور بزرگان دین کی بارگاہوں میں جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں جانے کا ہم نے ارادہ کیا. وہ غوث سے مشہور تھے، اطراف و اکنام میں غوث سے جانے پہچانے جاتے تھے. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں، ابن سقا اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ارادہ کیا کہ چلو ان کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کی زیارت کراتے ہیں. تو تینوں چل پڑے. تو ابن سقا کہتا ہے کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، ایسا سوال کروں گا کہ جواب ہی نہیں دے پائیں گے. تو یہ سن کر عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کر لوں گا اور دیکھتا ہوں اس کا جواب کیا دیتے ہیں. تو یہ سن کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، میں ان سے سوال کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں تو ان کی خدمت میں ان کی زیارت کی برکتوں کا منتظر ہوں، ان کی زیارتوں کی برکتیں حاصل کرنے جا رہا ہوں. حضور غوث اعظم نے یہ فرمایا. اور جب اس بزرگ کے بارگاہ میں پہنچے، ان کے مکان پر، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور تھی کہ وہ ایسے بزرگ ہیں کہ جب چاہتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں حاضر ہو جاتے ہیں. تو وہ تینوں پہنچتے ہیں ان کے دولت خانے پر، دیکھتے ہیں تو وہ غائب ہیں، موجود نہیں ہیں. کچھ دیر ٹھہرے رہتے ہیں، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ پھر موجود ہیں. تو وہ ابن سقا کی طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابن سقا، تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا. سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ بھڑک رہی ہے. اور پھر متوجہ ہوتے ہیں عبداللہ کی طرف اور کہتے ہیں، عبداللہ، تو بھی مجھ سے ایک سوال کرے گا اور یہ دیکھنا چاہے گا کہ میں اس کا کیا جواب دوں گا. سن، تیرا یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا میں تو کانوں کی لو تک کے ڈوب گیا ہے. یہ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسکراتے ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور حضور غوث پاک کو اپنے پاس بلاتے ہیں، قریب بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے صاحبزادے، تم نے ادب و احترام کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے
کہ تم ممبر پر رونق افروز ہو کر یہ اعلان کرو گے، یہ پکارو گے کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کے گردن پر ہے، اور اس وقت جو اولیاء کرام موجود ہوں گے تمہاری عزت و جلال کی وجہ سے سب اپنی گردنیں جھکا لیں گے۔ وہ عبداللہ کہتے ہیں کہ ابن سقا جو تھا، جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ بھڑک رہی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی لیاقت والا تھا اور بہت ہی محنت سے اس نے پڑھا اور ایسا لائق و فائق بنا کہ ہر چار جانب اس کے علم کے چرچے ہونے لگے۔ شریعت کا اس نے علم حاصل کیا اور دیگر علوم و فنون حاصل کیے، مشہور زمانہ ہو گیا۔ اس کی شہرت کی بنیاد پر اس کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، اس کو اعزاز بخشا اور پھر روم کے بادشاہ کی طرف اسے بھیج دیا۔ روم کے بادشاہ نے دیکھا کہ ایسا علم والا ہے، اتنا شہرہ ہے اس کا، سارے پادری اور عیسائیوں کو بلایا مناظرے کے لیے، تو سارے پادری اور عیسائی عالم ایک طرف اور وہ ایک طرف، سارے عالموں کی، پارسی عالموں کی بولتی بند کر دیا۔ تو بادشاہ کی نظر میں اور اس کی عزت بڑھ گئی، تو بادشاہ نے اسے اپنے یہاں رکھ لیا۔ کچھ دن بعد جو ہے اس روم کے بادشاہ کی لڑکی کو وہ دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا، اس کا عاشق ہو گیا، اس کا دیوانہ ہو گیا، اس پر اس کا دل آ گیا۔ تو ایک دن کہتا ہے بادشاہ تیری اس بیٹی سے میرا نکاح کر دے۔ وہ بادشاہ تو غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک شرط پر تمہاری مراد پوری ہوگی، تمہارا مطالبہ پورا کیا جائے گا، وہ یہ کہ تمہیں عیسائی مذہب قبول کرنا ہوگا۔ تو اس نے فیصلہ لے لیا، عیسائی مذہب قبول کر لیا، اور پھر اس طرح سے کفر کے دلدل میں پھنس گیا۔ عبداللہ فرماتے ہیں اور میرا حال یہ ہوا کہ مجھے دمشق کے بادشاہ نے بلایا اور مجھے وہاں کا مجبوراً حاکم بنا دیا، اور میری مصروفیات اتنی بڑھ گئی، اتنا میں کام کاج میں مشغول ہو گیا کہ مشکل سے عبادت کے لیے وقت نکال پاتا تھا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ بھی آیا کہ غوث پاک کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی تھی، اسی کے مطابق حضور غوث اعظم نے، شیخ عبد القادر نے ممبر پر افروز ہو کر یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس طرح سے اس بزرگ کی تینوں پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ پتہ چلا کہ اللہ کے جو برگزیدہ بنتے ہیں ان کی بارگاہ میں گستاخی کی جائے اور عاجزانہ پہلو نہ بچھایا جائے تو پھر اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ اور جہاں دینی مدارس ہے وہاں تعظیم سکھائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی تعظیم سکھائی گئی کہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور آپس میں ایسی گفتگو نہ کرو اور ان سے ایسی گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں خود شعور نہ ہو۔ تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے وہ انداز ادب پیش کیا، ایسی محبت اور ایسا تعظیم کا جو ہے پہلو بچھایا کہ رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہو گیا۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریفہ سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبع حمیری نے جو حضور کے لیے 2 منزلہ عمارت بنائی تھی، اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب اس مدینہ منورہ میں اللہ کے آخری نبی اعظم حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ ان کے سپرد کر دینا، میں اب سے ان کے لیے یہ 2 منزلہ عمارت تحفتاً بنا رہا ہوں۔ 1000 سال پہلے تعمیر کرائی حضور کے لیے 2 منزلہ عمارت، تو وہ عمارت وراثت در وراثت ہوتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آئی تھی۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحویل میں جو گھر تھا اس میں آپ نے اس کو اپنا مسکن بنایا، تو آپ نے نیچے کی منزل اختیار فرمائی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اوپر کی منزل میں رہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ تو سوء ادب ہے کہ میں اوپر رہوں اور آپ نیچے ہوں۔ تو حضور نے لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ ملنے والے ملاقات کے لیے آئیں تو ان کی سہولت اس میں ہے کہ نیچے ہی ہو مسکن، تو آپ نے نیچے کے حصے کو پسند فرمایا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حکم کے مطابق اوپر چلے تو گئے، مگر فکر ستاتی تھی، رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ اگر اوپر چلے بھی گئے تھے تو وہ دیوار کے کناروں میں رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس جگہ ہوں اس کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ اس ادب کے پیش نظر وہ کنارے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں پانی کا مٹکا پھوٹ گیا تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بہت بڑی جو ہے گستاخی ہو جائے گی حضور کے بارگاہ میں اگر پانی ٹپکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ تو ایک ہی ان کے پاس لحاف تھا، تو اسی کو اس کے اندر جو ہے وہ تاکہ پورا پانی اس جذب کر لے، اسی سے جذب کر لیا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایسی حالت ہے میری اور میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اوپر رہوں اور آپ کی ذات بابرکت نیچے ہو۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوپر والی منزل کو اختیار فرمایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حکم پر نیچے تشریف لے گئے۔ اور ہمارے کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، اپنے بڑوں کا ادب، والدین کا ادب، اساتذہ کا ادب، دینی پیشواؤں کا ادب، بزرگان دین کا ادب۔ اس طرح سے اپنے بچوں کو ادب سکھانا ضرور ہے اور بہت اہم ہے۔ ایک مرتبہ ایک احمد نامی بچہ اسکول میں اس کے استاد نے، ٹیچر نے اسے نعت یاد کرائی۔ ایک مشہور شاعر کی نعت، مشہور شاعر خواجہ الطاف حسین حالی کی نعت کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، غریبوں کے غم گسار، اس طرح سے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، غریبوں کی مرادیں برابر لانے والے، اس طرح سے ایک نعت یاد کرائی۔ تو وہ بچہ جب بھی پڑھتا تھا وہ اس طرح پڑھتا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، حالانکہ وہ لکھا کیا ہے شاعر نے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریبوں کی فریاد برلانے والا، اور وہ پڑھتا تھا والے۔ اور یہ شاعروں کا طریقہ، یہ فن شاعری کا اصول ہے کہ
کہ جب ایک کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ایک کا صیغہ لایا جاتا ہے، جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو کیا بارگاہ رسالت میں تیرا کہا جا رہا ہے؟ کہ یہ تعظیم کے خلاف ہے؟ نہیں، یہ تعظیم کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ شاعری ہے، اور شاعروں کا یہ طریقہ ہے، فن شاعری کا یہ اصول ہے کہ ایک کے لیے ایک کا صیغہ، جیسے کہ تیرا جو ہے ایک کے لیے بولا جاتا ہے اردو زبان میں، اور دو یا زیادہ کے لیے تم۔ تو شاعرانہ انداز میں یہ سوء ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ تو شاعر نے لکھا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریبوں کی فریاد بر لانے والا، مگر وہ بچہ تھا، وہ ایسا پڑھتا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ استاد نے نشاندہی کی اور کہا کہ جس نے لکھا ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے والا ہے، مگر وہ جب بھی پڑھتا تھا اسی طرح پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ سالانہ تعطیل کے موقع پر جو تقریب ہوئی اس میں وہ بچہ نعت پڑھا اور اسی طرح سے پڑھا، جو اس کا مخصوص انداز تھا، نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ تو جب تقریب کے آخر میں ڈپٹی کمشنر جس کو بلایا گیا تھا مہمان خصوصی کے طور پر، اس نے اپنا صدارتی خطاب دینا شروع کیا، اس کے اندر چند اہم اور مفید باتیں کی۔ اس میں یہ بھی کہا اس نے کہ آج کل دینیات کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، دیکھو خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نعت جو ہے وہ بچے نے پڑھا، اس نے لکھا ہے نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، لیکن بچے نے والے پڑھے، استاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاعر نے کس طرح لکھا ہے اور بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو بچے پر دھیان نہیں ہے کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا نہیں۔ تو اس طرح سے اس کی سبکی ہوئی اور بڑی رسوائی ہوئی، اس کو تعطیل ہوئی سالانہ۔ چھٹی کے بعد جب دوسرا سال آیا تو پہلا دن تھا اور داخلے کا دن تھا، تو پھر پرنسپل نے کہا کہ دینیات کے سر کو کہ فلاں کلاس میں چلے جاؤ تاکہ بچے شور و غل نہ کریں۔ تو وہ اتفاقاً اسی کلاس میں پہنچا جس میں احمد نامی بچہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج میں تم کو مفید باتیں بتاؤں گا اور چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا، تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور پھر درمیان میں احمد نامی بچے سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام پاک کیا ہے؟ تو خاموش رہا، جواب نہیں دیا۔ 2 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، مگر جواب نہیں دیا۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ پچھلے سال بھی ڈپٹی کمشنر کے سامنے مجھے ذلت و رسوائی کا سامنا ہوا کہ میں نے اس کو سکھایا تھا کہ اس طرح نہیں ہے شاعر کا کلام، مگر اس نے اپنی ضد پر اٹا رہا اور اسی طرح پڑھا جس طرح وہ پڑھتا تھا، اور آج جو ہے سب کے سامنے مجھے ذلت و رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے۔ اتنی مرتبہ پوچھا مگر جواب نہیں دیتا، اور صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، مگر وہ نہیں جواب دیتا ہے۔ تو وہ ڈنڈا لہراتا ہوا آیا اور اسے 2-4 جو ہے ضربے لگا دی، مار دیا، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ بھی بریک کا وقت آیا، اس نے یہ کہتے ہوئے کلاس سے باہر آیا کہ میں دوبارہ نیکسٹ پیریڈ میں آؤں گا اور تم سے پھر پوچھوں گا اور تیری ضد کو آج توڑ کر رہوں گا۔ تو جب بریک کا وقت آیا سب بچے چلے گئے، وہ بھی گیا، اور پھر جب دوسری بار آیا استاد ٹیچر، تو اس نے پھر سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو اس نے فوراً نام بتا دیا۔ تو اس کو بھی بڑا ترس آیا کہ میں اس کو آج پہلا دن ہے، اس کو مار بھی دیا ہوں میں۔ اس کے پاس بیٹھا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم میرے بچے جیسے ہو اور بہت ہی اچھے شاگرد ہو۔ اور وہ بچہ ایسا تھا کہ
کبھی اس نے اسکول میں کسی سے مار نہیں کھائی تھی، اتنا لائق و فائق بچہ تھا، بہت اچھی اس کی تعلیم تھی، تعلیمی کارکردگی میں بڑا اچھا تھا، مگر اس نے پہلی مرتبہ مار کھائی اور استاد نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے میرے پوچھنے پر بتایا نہیں، اور میں نے تمہیں سکھایا تھا کہ شاعر نے اس طرح سے لکھا ہے اور جس طرح شاعر کا ہوتا ہے کلام ویسے ہی پڑھنا چاہیے، اپنی طرف سے کچھ گھٹانا بڑھانا نہیں چاہیے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ میرے ابا انتقال کر گئے ہیں اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور وہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی تم کلام پڑھنا تو اس طرح پڑھنا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی بھی گستاخی نہیں کرنا۔ تو میں نے اس لیے نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کے بجائے نبیوں میں رحمت لقب پانے والے پڑھا، اس طرح سے میں نے حضور کی تعظیم کی۔ یہ سن کر بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے وہ استاد، اور پھر پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے تم سے کہا کہ ہمارے نبی کا نام بتاؤ تو تم نے نام نہیں بتایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو تمہاری غلطی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بات یہی ہے کہ میرے والد بزرگوار نے مجھ سے یہ نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی بے وضو ہو تو اللہ کے رسول کا نام نامی اپنی زبان پر نہیں لانا۔ تو میں اس وقت بے وضو تھا جس وقت آپ نے پوچھا تھا، جب میں نام حضور کا بے ادبی کے ساتھ لینا مجھے پسند نہیں آیا، تو آپ اگر مجھے مارتے مارتے میری ہڈی ٹوٹ جاتی پھر بھی میں بے وضو اپنے نبی کا نام نہیں لیتا، اور جب میں بریک میں گیا اور وضو کر کے آیا تو اب میں اپنے نبی کا نام لے رہا ہوں، میں باوضو ہوں۔ تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بلند و عظمت بارگاہ ہے تو اس بارگاہ کا اتنا ادب بھی ہونا چاہیے کہ بندہ جب نام لے تو ادب و احترام کے ساتھ نام لے اور القابات کے ساتھ نام لے۔ بہت جگہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یا محمد لکھا ہوا ہوتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس طرح سے کہا جاتا تھا، پھر بعد میں اس کی ممانعت آئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسے بات نہ کرو ان سے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ تو پھر صحابہ کرام نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا شروع کیا۔ تو ہمیں بھی لکھنا یا پڑھنا چاہیے تو یا محمد نہیں، کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب بھی کہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ادب و تعظیم کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ بڑا ہی دیندار خلیفہ تھا، بڑا دیندار بادشاہ تھا، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بھی ڈر جایا کرتے تھے، مگر بزرگوں کی بارگاہ میں بہت مؤدب تھا، علماء کرام کی بڑی تعظیم کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ گزر رہا تھا سیر و تفریح کے لیے، دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ اپنے استاد کو وضو کرا رہا ہے۔ اپنے بچے کو وہ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کرتا تھا، تو دیکھا کہ کنارے پر استاد صاحب وضو کر رہے ہیں اور بادشاہ کا خود کا بیٹا ہے جو وضو کرا رہا ہے اور ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے۔ بادشاہ وہاں پر پہنچتا ہے، کوڑا نکال کر اپنے بیٹے کو ایک زوردار کوڑا مارتا ہے اور لگاتا ہے کہ بے ادب، اللہ نے دو ہاتھ کیوں دیے؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر کو صاف کر۔ اور اسی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جانا ہوا اور اس وقت حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اپنی خود کی کتاب موطا امام مالک کا درس دے رہے تھے۔
آپ کی حدیث جمع کی ہوئی جو کتاب ہے وہ امام موطا نام سے مشہور ہے، موطا امام محمد سے، موطا امام مالک سے، تو اس کا درس دے رہے تھے۔ تو جیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں درس دیتے ہیں، تو اس نے یہ کہلا بھیجا آپ کو کہ آپ میرے پاس آ کر بھی اس کا درس دیجئے، یعنی مجھے بھی پڑھ کر سنائیے۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے جا کر کہہ دینا کہ علم حاصل کرنے والا خود علم کے پاس آتا ہے، علم چل کر نہیں آتا، یہ کہہ کر بھیجا۔ تو واقعی میں وہ ہارون رشید حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرت امام مالک نے اسے اپنے مسند پر بٹھایا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ تلاوت فرمائیے، آپ پڑھیے، حدیث پاک کا درس دیجیے، میں سنتا ہوں۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ آج تک میں نے کبھی وہ درس میں پڑھا ہی نہیں ہے، میں تو پڑھواتا ہوں، یعنی یہ طریقہ تھا۔ اور آج بھی درس حدیث کی ایک اصطلاح ہے کہ طالب علم پڑھتے ہیں اور استاد سنتے ہیں، جہاں غلطی آئی وہاں پر روکتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تو پڑھتا نہیں ہوں، میں سنتا ہوں، لہذا تم پڑھو، تو وہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں پڑھوں گا، مگر آپ یہاں سے سب لوگوں کو ہٹا دیجیے، باہر کیجیے۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خواص لوگوں کے لیے عوام کو جو ہٹا دیا جائے، نہیں، یہ حدیث کا درس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ امام مالک پھر ٹوکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے تواضع اور انکساری کی ضرورت ہے، لہذا تم نیچے آؤ، میرے سامنے بیٹھ کر تعظیم اور ادب کے ساتھ پڑھو۔ وہ ویسے ہی کرتا ہے، مسند سے اٹھتا ہے اور نیچے آ کر بیٹھتا ہے اور اس طرح سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، مگر حدیث کا ایسا ذوق و شوق ہے کہ ایک عام طالب علم کی طرح حضرت امام مالک کے سامنے بیٹھ کر وہ درس پڑھ رہا ہے اور اس طرح سے حدیث پاک کی سماعت کر رہا ہے۔ تو یہ ادب و تعظیم یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پہاڑیوں کو جو عام پہاڑیاں ہیں، ایسا بھی نہیں کہ وہ کوئی خاص میٹل کی پہاڑی ہے، سونے کی پہاڑی ہے، نہیں، عام پہاڑی ہے جیسے عام پہاڑیاں ہوتی ہیں، ان پہاڑیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نشانی قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک اللہ کی ولیہ سے ان پہاڑیوں کو نسبت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دیا اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب پتہ چلا کہ ان پہاڑیوں کا در حقیقت ادب نہیں ہے، ادب ہے اس اللہ کی برگزیدہ بندی کا جس کی وجہ سے وہ پہاڑیاں بعظمت ہوئی، اس کا ادب کرنا۔ گویا کہ اللہ کی اس برگزیدہ بندی حضرت ہاجرہ کا ادب کرنا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو ہم بھی استاد کا ادب کرتے ہیں، اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں اور بزرگان دین کا ادب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں خاص نسبت حاصل ہے، اللہ کے ولی ہیں، انہیں اللہ سے خاص نسبت حاصل ہے۔ ہمارے استاد ہیں جو ہم کو دین پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، تو ان کو دین سے نسبت ہے۔ علماء کرام، ان علماء کرام کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ وہ تو ایک عام سے ہیں، مگر ان کو جو نسبت حاصل ہے وہ علم دین سے نسبت حاصل ہے۔ قرآن کا علم رکھتے ہیں، حدیث کا علم رکھتے ہیں، شریعت کا علم رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو اسلام میں تعظیم کا بڑا اہم کردار ہے۔ جب تک کہ آدمی مؤدب ہو کر اللہ کی بزرگوں کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا ہی میں اس کا انجام اور
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے صحابہ کرام. اب صحابہ کرام کو اتنا اونچا مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحبت پائی ہے، حضور کی صحبت پائی ہے، حضور کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس لیے ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابی کی تعظیم کی تو اس نے میری وجہ سے تعظیم کی، اور میرے صحابہ میں سے کسی نے میرے صحابہ سے بغض رکھا تو اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے میری وجہ سے بغض رکھا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم. والدین کا ادب کرنا ہر ایک پر فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. خطبہ کوکن حضرت مخدوم علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. انہوں نے ایک تفسیر کی کتاب لکھی ہے جو مرکزی دینی درسگاہ جامعہ ازہر میں پڑھائی جاتی ہے. آپ کے بچپنے کا عالم تھا، والدہ ماجدہ نے حکم دیا کہ بیٹا پانی لے آؤ. اور پہلے کا تو وقت ایسا نہیں تھا کہ پانی موجود ہو گھر میں بہت آسانی کے ساتھ. وہ وقت تھا کہ دور دور جا کر پانی لایا جاتا تھا. تو والدہ نے حکم دیا کہ بیٹا پانی لے آؤ. رات کا وقت تھا، پانی لینے کے لیے باہر آئے، اور جب پانی حاصل ہوا، پانی لے کر جب اپنی والدہ کے سامنے رکھا، اپنے والدہ کے پاس آئے تو دیکھتے ہیں کہ والدہ سو چکی ہیں. والدہ کو آنکھ لگ گئی ہے. تو یہ نہیں کیا کہ ایک طرف رکھ دیا کہ چلو جب اٹھیں گے تو پی لیں گے، نہیں. وہ پانی کا برتن، پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے رہے. رات بھر پانی لے کر اپنے ہاتھ میں کھڑے رہے اس انتظار میں کہ آنکھ کھل جائے، اور جب آنکھ کھل جائیں گے تو پیش کر دیں گے. رات پوری گزر گئی، صبح نمودار ہوئی، صبح صادق کے وقت آنکھ کھلی تو والدہ دیکھتی ہیں کہ حضرت مخدوم مہائمی جو ہے پانی لے کر کھڑے ہیں. تعظیم کا انداز ہے. پوچھتے ہیں بیٹا تم کب سے کھڑے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اے والدہ ماجدہ، آپ نے رات کے وقت پانی منگایا تھا، میں پانی لا کر دیکھا تو آپ کو آنکھ لگ چکی تھی، آپ نیند کے آغوش میں چلے گئے تھے، تو میں جب سے اب تک ایسا ہی پانی لیے ہوئے کھڑا ہوں. یہ جب والدہ نے دیکھا تو ان کے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ، یہ جو ہے میری خدمت کی، تو اسے اپنی بارگاہ میں مخدوم بنا دے، اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما اور اسے مخدوم بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مخدوم بنایا کہ مخدوم مہائمی آپ کا لقب بن گیا. لوگ جاتے ہیں آپ کی مزار پر. حضور سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماررہ شریف کے بہت عظیم بزرگ ہیں، اور انہوں نے ممبئی کی سرزمین پر رہ کر دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خوب خدمت انجام دی ہے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو پھیلانے والوں میں آپ کا نمایاں کردار ہے. حضور سید العلماء کے شہزادے حضرت حسنین میاں نظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب وہ چھوٹے تھے تو بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ بہت حالت سیریس تھی. تو حضرت سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے مخدوم مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مہائم شریف تک کے یہ انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرا بچہ صحت مند ہو جائے گا
تو میں پیدل ان کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اور جب صحت مند ہو گئے تو انہوں نے اس نظر کو پورا کرتے ہوئے ننگے پاؤں چل کر محرم شریف بارگاہ محایمی میں پہنچے۔ تو دیکھیں ادب و تعظیم کہ جو اپنے والدین کی بارگاہ کا مؤدب ہوتا ہے، بزرگان دین کی بارگاہ کا مؤدب ہوتا ہے، اپنے اساتذہ کی بارگاہ کا مؤدب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات و ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام و سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔